السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين، وبعد۔ بحمد اللہ تعالی و توفیقہ بفضل اللہ تعالی و برحمتہ آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 3، تیسرا باب آج ہم پڑھیں گے، صفحہ نمبر 36 ہے۔ سب نے کتابیں کھول لی؟ الحمدللہ۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے شرک سے ڈرنے کا بیان، شرک سے ڈرنے کا بیان۔ توحید کیا ہے؟ الحمدللہ ہم اسے سمجھ چکے، ٹھیک ہے۔ توحید کیا ہے ہم اسے سمجھ چکے ہیں، تو ایک مرتبہ دہرائی ہو جائے۔ توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا اور ایک جاننا، ایک ماننا اور ایک جاننا۔ شرعی اصطلاح میں، اصطلاح شریعت میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اس کی ذات، صفات، افعال اور حقوق میں ایک ماننا اور ایک جاننا، یہ توحید ہے۔ اور اگر ہم اسے تفصیل کے ساتھ لیں تو توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا خلاصہ 2 باتیں ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو خلق اور امر میں ایک ماننا اور ایک تسلیم کرنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا تنہا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جب اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ سبحانہ و تعالی ہے تو اس پوری کائنات میں حکم، امر، آرڈر کس کا چل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا۔ پتے پتے پر، ذرے ذرے پر، چپے چپے پر اللہ رب العالمین کی حکومت قائم ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ اب توحید ربوبیت یہ ہے، تو شرک سے بچنا، شرک سے ڈرنا، اس کی توحید کی جو اپوزٹ ہے، جو اس کی نقیض ہے، وہ ہے شرک۔ تو یہاں اگر توحید ربوبیت میں ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو، اللہ تبارک و تعالی کو خلق اور امر میں ایک ماننا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ کائنات کو پیدا کرنے میں کوئی نبی یا کوئی فرشتہ یا کوئی ولی یا کوئی علی اللہ سبحانہ و تعالی کا پارٹنر ہے، حصے دار ہے، تو یہ شرک فی الربوبیہ ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ شرک فی الربوبیہ ہوا۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اس پوری کائنات کو اکیلے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کا خالق ہے تو پھر مالک بھی وہی ہے، حکم بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کا چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ اور سورۃ الفاتحہ کی جو دوسری آیت ہے، پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی توحید ربوبیت کا اقرار ہے۔ تمام تر تعریفات اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ توحید کی دوسری قسم ہے، یہ سمجھ آ گئی توحید ربوبیت۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت میں تمام تر افعال اللہ تبارک و تعالی کے، اور توحید الوہیت میں تمام تر افعال جو ہے وہ کس کے ہوتے ہیں؟ مخلوق کے ہوتے ہیں۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کس کے لیے بجا لانا، کس کے لیے صرف کرنا؟ اللہ تبارک و تعالی کے لیے، کیونکہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے،
حکم اس کا چلتا ہے. تو ہر قسم کی عبادت کا مستحق واحد فقط اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ توحید الوہیت ہے، یہ توحید الوہیت ہے. اور یہی ہم کہتے ہیں ہر مسلمان لا الہ انکار ہے، الا اللہ اقرار ہے. پہلے انکار کرنا ہے کہ لا الہ کوئی نہیں ہے معبود برحق، پھر اقرار ہے الا اللہ سوائے اللہ تبارک و تعالی کے. توحید الوہیت کو اگر ہم تفصیل کے ساتھ لیں اجمالی طور پر تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے صرف کرنا. اب اگر ہم اسے تفصیلی اعتبار سے سمجھنا چاہیں تو عبادت کی 4 اقسام ہیں. قولی وہ عبادات جن کا تعلق قول سے ہے، زبان سے ہے. قلبی وہ عبادات جن کا تعلق دل سے ہے. بدنی وہ عبادات جن کا تعلق بدن سے ہے، اعضاء و جوارح سے ہے. مالی وہ عبادات جن کا تعلق مال سے ہے. تو ہر قسم کی عبادت کس کے لیے بجا لانا؟ اللہ تبارک و تعالی کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ توحید الوہیت ہے. اس میں نظر و نیاز بھی ہے، اس میں چڑھاوا چڑھانا، طواف کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، ذبح کرنا. الغرض جو امر بھی عبادت ہے نا وہ اس میں آ گیا. اب اگر کوئی شخص کسی ایسے کام کو جسے عبادت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالصتاً بجا لانے کی بجائے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک ٹھہرائے، کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالی کا پارٹنر سمجھے، تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے شرک فی الالوہیہ. مثال کے طور پر سجدہ کرنا یہ کس کا حق ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا. اب اگر ایک انسان اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کی قبر پہ جا کر، آستانے پر جا کر، مزار خانقاہ پر جا کر، دربار پر جا کر کسی زندہ کو یا فوت شدہ کو سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک فی الالوہیہ ہے. یہ شرک فی الالوہیہ، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. نظر و نیاز، چڑھاوا چڑھانا یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. اور عبادت ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اقرار کرتا ہے کہ عبادت کا مستحق واحد کون ہے؟ فقط اللہ تبارک و تعالی ہے. لیکن جس انسان نے اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کے لیے کوئی جانور ذبح کر دیا یا کوئی چڑھاوا چڑھا دیا، خواہ ایک مکھی ہی کا کیوں نہ ہو، یا کوئی نظر و نیاز دے دی، تو اسے شرک کہتے ہیں. اسی طرح اگلی جو قسم ہے توحید کی جس کو سمجھنا چاہیے وہ ہے توحید و اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات. اللہ تبارک و تعالی کے اچھے اچھے پیارے پیارے خوبصورت نام ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے اچھے اچھے پیارے پیارے خوبصورت نام ہیں. ان ناموں کو ماننا لفظا و معنی و اعتقادا. اور عام طور پر یہ اسماء حسنی قرآن کریم کی ابتدا میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ قرآن کے نسخے جو بر صغیر پاک و ہند سے شائع ہوتے ہیں. تو ان ناموں کو ماننا اللہ تبارک و تعالی کے لیے لفظا و معنی و اعتقادا. یہ کیا ہے؟ یہ توحید اسماء و صفات ہے. یہ توحید اسماء و صفات ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ الرزاق، رزق دینے والا، بہت زیادہ روزی دینے والا، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہے، لا رزاق الا اللہ. لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی روزی دیتا ہے اور فلاں قبر والا بھی اولاد دے سکتا ہے، فلاں قبر والا بھی بگڑی بنا سکتا ہے، تو یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. تو یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ باذن اللہ عز و جل ہمارے ساتھ آئیں گی. ہمیں چاہیے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے وقت نکالیں اور دین کا علم حاصل کریں. جہالت سے اپنے آپ کو بچائیں، شرک کے اندھیروں سے اپنے آپ کو بچا لیں. اس لیے کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ عمرے، یہ صدقات، خیرات تبھی ہمیں فائدہ پہنچائیں گے جب سب سے پہلے نمبر پہ ہمارا عقیدہ توحید اور رسالت و آخرت درست ہو.
قرآن و سنت کے اصولوں کے عین مطابق ہو. تو اب آپ کی سمجھ میں اچھے طریقے سے یہ عنوان آ گیا، شرک سے ڈرنے کا بیان. شرک سے ڈرنے کا بیان. ہمیں شرک سے اس لیے ڈرنا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی مقام پر، ایک ہی مقام پر 18 پیغمبروں کا نام لے کر ایک اصول بیان کیا. کتنے پیغمبر؟ 18. اصول یہ ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر ہمارے یہ جلیل القدر پیغمبر ان میں سے کوئی شرک کا مرتکب ہوتا تو ہم اس کے سارے عمل ضائع کر دیتے. یہاں پر جو بات ہم نے سمجھ لی ہے وہ یہ ہے کہ نبی رسول شرک کے خاتمے کے لیے آتے ہیں، ان سے شرک نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کا نام لے کر یہ بات بیان کی ہے تو اس میں در اصل اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرا یہ قانون اتنا سخت ہے کہ اس میں نے کسی کے لیے کوئی لچک اور گنجائش نہیں رکھی. اگر کوئی لچک اور گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے میرے پیغمبروں کے لیے ہوتی، لیکن جب اس قانون میں نے اپنے پیغمبروں کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی لچک اور گنجائش نہیں رکھی تو پھر تمہارے لیے کسی قسم کی لچک اور گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ہمیں شرک سے ڈرنا چاہیے اور اس کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ شرک کسے کہتے ہیں. ایک اصول ذہن نشین کر لیجئے. توحید وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں توحید کہا. توحید وہ ہے جسے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے کہا کہ یہ توحید ہے، وہ توحید ہے. شرک کیا ہے؟ شرک وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں شرک کہا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ یہ شرک ہے، اس سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ایک اصول ہے، لہذا ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہے توحید کو بھی اور شرک کو بھی. فقط توحید کو سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ شرک کو سمجھنا بھی ضروری ہے. توحید کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس کے تقاضے پورے کریں، اور شرک کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں، کیونکہ جب تک علم نہیں ہوگا تب تک ہم اس سے بچ نہیں سکیں گے. اب آپ دیکھیے صحیح البخاری کی روایت ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. لوگ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے خیر کے متعلق دریافت کرتے جبکہ میں شر کے متعلق فتنوں کے متعلق دریافت کرتا، محض اس اندیشے کے تحت، اس اندیشے کے پیش نظر، اس بات کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے کہ اگر مجھے شر اور فتنے کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو کہیں میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں. یہ صحیح البخاری میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے.
اسی لیے وہ شعر ہے، عرفت الشر لا للشر لكن لعقيل ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. عرفت الشر لا للشر، میں نے شر کی پہچان کی، شر کا علم حاصل کیا، اس لیے نہیں کہ میں برائی کا ارتکاب کروں، میں گناہ کروں، نہیں، میں نے گناہ کی پہچان کی، میں نے شر کی پہچان کی اس لیے کہ میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکوں. اس لیے کہ یہ متفق علیہ بات ہے، وَمَن لَّمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعُ فِيهِ، جس انسان کو خیر اور شر کے درمیان تمیز نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی، اس کا علم نہیں ہوگا، تو کیا ہے کہ وہ شر میں واقع ہو جائے گا. تو شرک کی معرفت ضروری ہے، شرک کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. کس لیے ضروری ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم شرک کریں، استغفر اللہ واتوب الیہ، بلکہ اس لیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شرک کا علم حاصل کر کے ہم خود بھی اپنے آپ کو اس سے بچا لیں اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنی برادری والوں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس سے بچا لیں. اب غور کیجئے کتاب میں یہ جو آیت کریمہ لکھی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورۃ النساء، سورۃ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 48 ہے. کوشش کیجئے گا اس کو یاد کر لیجئے. یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر بیان کی ہے. یہ اصول، یہ قانون 2 مقامات پر بیان کیا. ان بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالی لا یغفر، نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشے گا، ان یشرک به، یہ کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، ویغفر، اور معاف کر دے گا، ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اور گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا. تو یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے واشگاف الفاظ میں، واشگاف انداز میں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی ہے کہ جو شخص شرک کرتا کرتا فوت ہو جائے اس کے لیے کوئی بخشش نہیں، کوئی مغفرت نہیں، کوئی معافی نہیں. ہاں، موت سے پہلے توبہ کر لے، موت سے پہلے توبہ کر لے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئے، رجوع کر لے، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لے، شرکیہ عقائد اور شرکیہ افکار و نظریات، شرکیہ اعمال اور تصرفات سے توبہ طائب ہو جائے تو وہ مجھے غفور الرحیم پائے گا. پھر تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کہہ دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، خوب گناہ کمائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا. تم لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، توبہ طائب ہو جاؤ، معافی مانگ لو، اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کا سوال کر لو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی بخشنہار مہربان. تو موت سے پہلے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی کو غفور الرحیم پائے گا. لیکن اگر شرک کرتے کرتے موت واقع ہو گئی، شرک کی حالت میں موت واقع ہوئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا اصول قانون کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ اصول ہے اللہ تبارک و تعالی کا، یہ قانون ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اسلام پر، توحید و سنت پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے کفر و شرک سے، بدعات خرافات سے، برے افکار و نظریات سے، برے تصرفات سے، جہنمیوں والی بری صفات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے اور سچی توبہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی طرح آپ دیکھیے ابھی عید الاضحیٰ قریب ہے، قربانی کے موسم کی آمد ہے. پوری دنیا میں مسلمانان عالم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے.
لیکن اس بات پر بھی مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نظریات کیا تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب دعائیں مانگتے تھے تو کیا مانگتے تھے؟ تو آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے، یہ دیکھیں کتاب میں لکھا ہوا، غور کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی پوجا کی بابت فرمایا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 ہے، سورۃ نمبر 14 ہے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ اصنام صنم کی جمع ہے، صنم کی جمع ہے، صنم کہتے ہیں بت کو، اور بت کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے، بت کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بت مجسمے تراش کر بنایا جاتا ہے، مٹی سے بنایا جاتا ہے، پتھر سے بنایا جاتا ہے، لکڑی کا بنایا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے، اور اس کی دلیل بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، کیا تم نے لات، منات اور عزا کو دیکھا ہے؟ مشرکین مکہ نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر 3 بت رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے بت، لات، منات اور عزا۔ یہ لات جو ہے یہ کون تھا؟ یہ لات کان یلت السویق للحجاج، یہ حجاج کرام کے لیے پانی میں ستو گھول گھول کر مشروب تیار کرتا اور حاجیوں کو پلاتا، حاجیوں کی خدمت کرتا، اپنی قوم میں مشہور تھا کہ یہ بڑا نیک انسان ہے، خدمت گزار ہے۔ جب یہ فوت ہوا تو قوم نے اس کا بت بنا کے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر رکھ دیا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بڑے نیک لوگ تھے، ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ تبارک و تعالی پتہ نہیں ہماری سنتا ہے کہ نہیں سنتا، لیکن ان کی نہیں موڑتا، لہذا ہم اپنی فریاد ان کے آگے رکھتے ہیں، اور یہ ہماری دعائیں، ہماری فریادیں اللہ تبارک و تعالی تک پہنچاتے ہیں، اور ہم جو مانگتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں لے کر دیتے ہیں۔ اب قرآن کریم نے اسے شرک کہا، اور قرآن کریم نے اس عقیدے کی نفی کی، اور قرآن کریم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے تم سے، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، جب بھی مانگو تو براہ راست اس سے مانگو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں اس کے 3 صیغے ہیں، اللہم ربنا ربی، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے پروردگار، ربی اے میرے پروردگار۔ تو بت کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور دلیل، فتح مکہ کے موقع پر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بت توڑے تو ان میں 2 بت، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تھا، یہ 2 بت تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر ہجرت کے 8ویں سال مکہ مکرمہ فتح ہوا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ داخل ہوئے۔ تو آپ نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، بتوں کو پاش کیا، بتوں کو توڑا۔ تو اس موقع پر ایک بت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہاں پر موجود تھا، اور ایک بت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا موجود تھا، اور ان کے ہاتھوں میں قسمت آزمائی کے تیر تھمائے گئے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بتوں کو توڑا اور فرمایا کہ دیکھو، انہوں نے اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں قسمت آزمائی کے تیر تھما دیے، جبکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی قسمت آزمائی کے یہ تیر نہیں پکڑے تھے۔
تو ثابت ہوا کہ بت کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے، اس کا تصور ذہن میں لا کر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے بہت نزدیک ہے، اور یہ ہمیں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ سب کچھ پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں لے کر دیتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے وسیلے سے، ان کے صدقے طفیل ہم اللہ تبارک و تعالی سے لیتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس کو کیا کہا؟ شرک کہا، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ کتاب میں دیکھیے لکھے ہو، فخر کونین رسول مقبول ہاشمی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریاء، اخوف سب سے زیادہ ڈر، ما اخاف علیکم جس چیز کا مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں، سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے، خوف ہے، الشرک الاصغر، وہ شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ شرک کی دو قسمیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ یہاں شرک اصغر کی بات ہو رہی ہے، چھوٹا شرک۔ فسئل عنہ، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا شرک اصغر کے بارے میں کہ وہ کیا ہے۔ سوال کا مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں، اور یہ ایک مسلمان مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اور مدرس کو، معلم کو، استاد کو چاہیے کہ وہ بات کر کے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے، تاکہ شاگردوں میں، سامعین میں، سننے والوں میں شوق اور جذبہ پیدا ہو، ایک تڑپ، ایک جستجو پیدا ہو کہ وہ پوچھے، وہ سوال کرے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی۔ مثال کے طور پر اس حدیث مبارکہ کو لے لیجئے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات کہی اور خاموش ہو گئے کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تمہارے بارے میں شرک اصغر کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فکر لاحق ہوئی کہ ہم پوچھیں، ہم سوال کریں کہ شرک اصغر کیا ہے، سوال کریں تاکہ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں تاکہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الریاء، دکھلاوا، ریاکاری، دکھلاوا، ریاکاری۔ جس طرح کے ایک حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ، کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، مرد ہے یا عورت ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوا، دوران نماز شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ فلاں اور فلاں تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس نے اپنی نماز کو خوبصورت بنایا، مزین کیا، رونے والی شکل بنا لی، قیام لمبا کر لیا، رکوع لمبا کر لیا، سجدہ لمبا کر لیا، تشہد کو لمبا کر دیا، تاکہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری طرف دیکھ رہے تو لوگ کہیں کہ دیکھو کتنے نیک انسان ہیں۔ یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، عمل برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان نماز بالکل ہی مختصر کر دے، نہیں، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے قیام، رکوع اور سجود کرنے چاہیے۔ بس یہاں پر بات ہو رہی ہے تو نیت کی
کہ دو افراد نماز ادا کر رہے ہیں، ایک کی نیت یہ ہے کہ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، دوسرے کی نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو دونوں میں فرق نیت ہے، نیت کا فرق ہے، دونوں عمل ایک ہی ہے۔ یہاں پر بھی نماز ہے، یہاں پر بھی نماز ہے، یہاں پر بھی حج ہے، یہاں پر بھی حج ہے، لیکن جو چیز فرق کرتی ہے وہ نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اگر نیت خالص نہیں، نیت میں دکھلاوا ہے تو یہ شرک اصغر ہے، اس سے نیکی برباد ہو جائے گی، عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس کے بعد کتاب میں غور کیجئے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، رواہ البخاری و مسلم۔ جس آدمی کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہرا کر پکارتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ دیکھیں اب لکھا ہوتا یا اللہ یا محمد، اب پوچھئے کہ یا اللہ کا کیا معنی ہے؟ جو معنی و مطلب یا اللہ کا ہے وہی مطلب یا محمد کا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین، ائمہ محدثین، فقہاء، مجتہدین، اللہ والے نیک علماء، بزرگان دین، اولیاء کرام کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ کہیں پر غیر اللہ کی ندا اور پکار شرک ہوتی ہے، کہیں پر بدعت ہوتی ہے، کہیں پر حرام اور ناجائز ہوتی ہے اور کہیں پر شرک ہوتی ہے۔ تو ان باتوں پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، یا اللہ ہی کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں پوچھتے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر کافی ہے تو پھر یا اللہ مدد کہو، پھر کیوں اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کا نام استعمال کرتے؟ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، کتاب میں دیکھیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنة ومن لقیه یشرک به شیئا دخل النار۔ من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنة ومن لقیه یشرک به شیئا دخل النار۔ جو کوئی اس حال میں اللہ تبارک و تعالی سے ملے، یعنی کہ فوت ہو جائے، اس کی موت واقع ہو جائے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت سے ہم سب کو انہی میں شامل فرما دے۔ دوسری بات، وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، اور جو اس حال میں اس سے جا ملے، یعنی فوت ہو جائے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اس کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنا لیجئے، اور دوسروں کو بھی اس کی بھرپور دعوت دیجیے۔ علم وہی فائدہ مند ہے جس کے اوپر عمل کیا جائے اور دوسروں کو اس کی دعوت دی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔